السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے طاہر علی وان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرینجر انفو ٹی وی۔ دوستو، ارطغرل غازی نے جو شہرت پاکستان میں حاصل کی، اس کی مثال شاید آج تک کہیں ملی ہو۔ یہ ڈرامہ ترکوں کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگجو ارطغرل غازی کی زندگی پہ بنایا گیا ہے۔ اگر اس ڈرامے میں جب بھی کوئی برے کردار والا مرتا ہے تو دیکھنے والوں کو خوشی ہوتا ہے، اور جب کوئی اصلی مجاہد شہید ہوتا ہے تو ان کے غم میں دن رات سوشل میڈیا پر دکھ بھرا پوسٹ اور سٹیٹس لگاتے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 9 ایسے اموات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے مرنے پہ دیکھنے والے حقیقت میں رو پڑے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اسٹرینجر انفو ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 9، دلی دمیر۔ دوستو، دوسری سیزن کے اینڈ پر ایک ایسے کریکٹر کی شہادت واقعہ ہوتی ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کا موسٹ فیوریٹ کریکٹر ہے۔ وہ کریکٹر ہے دلی دمیر کا۔ دوستو، دلی دمیر ایک زبردست لوہار کے ساتھ ساتھ ایک بہادر جنگجو اور ایک مخلص انسان تھے۔ دلی دمیر کی کہانی سنانے کا انداز دل مول لیتا ہے۔ دلی دمیر بچوں سے شفقت اور بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ اس نے اپنا سارا خاندان حق کی راہ میں لڑتی ہوئی قربان کر دیا۔ دلی دمیر نے سلیمان شاہ اور اس کے بیٹوں کا ہر محاذ پر ساتھ دیا اور بالآخر جام شہادت نوش کیا۔ یہ ایک ایسا جذباتی منظر تھا۔ جب دلی دمیر کی آخری رسومات ہو رہی تھی تو ایک ایسا منظر بن رہا تھا کہ اس سین کو پورے ڈرامے کے ٹاپ مومنٹ میں شمار کیا جا سکتا ہے، اور ایک ایسا دکھ، ایسی تکلیف اس کریکٹر کی موت کے بعد پیدا ہوتی ہے جو شاید ہی کسی اور سین میں پیدا ہوئی ہو۔ دوستو، دلی دمیر کی تلواروں پر آج بھی کفار کا خون موجود ہے۔ نمبر 8، سلیمان شاہ۔ دوستو، سلیمان شاہ جو کہ کائک قبیلے کا سردار اور ارطغرل کے والد صاحب بھی تھے۔ سلیمان شاہ نے اپنی زندگی اپنے قبیلے کی روایات، اس کی خوشنودگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کی تھی۔ ان کی موت اپنے 2 بیٹوں کے باہوں میں ہوئی تھی۔ سلیمان شاہ اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کر چکے تھے۔ سلیمان شاہ کی موت کے بعد جیسے کہانی آگے بڑھی اور ایک نیا رخ کہانی کے اندر پیدا ہوا، اور سلیمان شاہ کے خاندان کے لیے یہ نقصان بہت بڑا تھا۔ دوستو، سلیمان شاہ نے جس طرح اپنی بیوی ہائمہ کو الوداع کہا اور جس طرح اپنے بیٹوں سے باتیں کرتی ہوئی ان کی باہوں میں جام شہادت نوش کیا، یہ ایک شاندار کریکٹر کا ایک شاندار اختتام تھا جس نے سارے ڈرامے کو ایک نیا روح دیا۔ نمبر 7، یگت۔ دوستو، یگت کی زندگی مشکلات اور امتحانات میں گری ہوئی تھی، اور یگت بچپن ہی سے شاہی خاندان کے چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے وہ دشمنوں سے بھاگتی ہوئی اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزار دیتا ہے، اور پھر بالآخر اسے نوعمری میں ہی شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ حلیمہ سلطان اپنی بھائی یگت کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھتی ہے، جو کہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یگت آخر تک اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ یگت کی موت سلجوق سلطنت کے لیے تکلیف دیتی۔ نمبر 6، آئیکز۔ دوستو، ارطغرل غازی کے ڈرامے میں جس طرح سے ارطغرل اور حلیمہ سلطان کی جوڑی کو بہت زیادہ فیم ملا ہے، وہیں پر سب سے امپورٹنٹ اور خوبصورت جوڑی آئیکز اور ترگت کی ہے۔ یہ دونوں ایک لمبے عرصے تک اپنی شادی کا انتظار کرتے ہیں، اور بالآخر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کے کچھ عرصے بعد جب کائک قبیلہ ہجرت کر رہا ہوتا ہے تو اس پر منگول حملہ کرتے ہیں اور آئیکز کو برے طریقے سے جلا دیا جاتا ہے، مگر آئیکز کسی طرح بچ کر ایک نئے قبیلے میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن جلنے کی وجہ سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آئیکز کی شہادت ہو جاتی ہے، اور آئیکز اپنے بابا دلی دمیر اور ترگت کی باہوں میں دم توڑتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئی، اور آئیکز کی کمی اس ڈرامے کے اینڈ تک محسوس کی جائے گی۔ نمبر 5، کوکجے۔ دوستو، اس ڈرامے میں کوکجے کا ایک ایسا کردار ہے جو کہ پہلے سیزن کے آغاز سے لوگوں کو ان سے ہمدردی ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ جس طرح سے ارطغرل کی جانب سے کوکجے کی محبت کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو اس کا درد دل، اس کا تنہائی میں رونا، یہ تمام چیزیں ہمیں کوکجے کی طرف ہمدردی کی جذبات پیدا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کائک قبیلے کی ہجرت کے بعد کوکجے جب ایک نئے قبیلے میں جاتی ہے تو وہاں پر اس کی توتکن کے ساتھ ایک نئی انٹریکشن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے توتکن کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ کوکجے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں کوکجے کی موت کو ایک دکھی سین بناتی ہے۔ اس کا اپنے شوہر کے سامنے جام شہادت نوش کرنا بھی ایک دکھ بھرا لمحہ تھا۔
नंबर 4 अर्तुगरुल। दोस्तों हम जिस मौत का जिक्र कर रहे हैं वो इस ड्रामे में वाकईतन तो नहीं होती, लेकिन ये एक्ट इतना बड़ा है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस ड्रामे में अर्तुगरुल गाजी की मौत या शहादत वाकया नहीं होती, लेकिन मुख्तलिफ मुकामात पर इस तरह शो किया जाता है कि जैसे अर्तुगरुल गाजी शहीद हो चुका है। सबसे पहले तो दूसरी सीजन की स्टार्ट में जब अर्तुगरुल गाजी मंगोलों के हाथों में चला जाता है तो सबको लगता है कि शायद अर्तुगरुल गाजी शहीद हो चुका है, लेकिन जब कुंदुगदू अर्तुगरुल की तलाश करती हुई एक सहराई में पहुंच जाता है तो वहाँ पर उसे एक जली हुई लाश में से इसकी एक निशानी मिल जाती है। तो कुंदुगदू को यकीन हो जाता है कि मेरा भाई शहीद हो गया है। और फिर चौथी सीजन में एक बार फिर से ऐसा ही सीन बनाया गया जिसमें अर्तुगरुल का शोक मनाया जाता है। वो देखने वालों को बड़ा ही इमोशनल कर देता है। नंबर 3 हलीमा सुल्तान। दोस्तों अब बात करते हैं अर्तुगरुल की बीवी हलीमा सुल्तान, जिसका मौत पूरी ड्रामे का सबसे दुखी सीन होता है और हर देखने वाला यकीनन रोया होगा। दोस्तों कोई भी ड्रामा हो या फिल्म हो, इसमें दो किरदार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, एक हीरो का और एक हीरोइन का। इस ड्रामे में भी सबसे दुखी सीन इस हीरोइन हलीमा सुल्तान की मौत का था, क्योंकि ये ड्रामा देखने वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान ही से करते हैं और सारे नाजरीन इन दोनों को हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं। हलीमा सुल्तान दूसरी बेटी की पैदाइश के बाद फौरन मर जाती है। एक बेटा उसे आवाजें दे रहा था और दूसरा बेटा पैदा हो चुका था। ये सारे मंजर देखकर देखने वालों की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए, क्योंकि हलीमा सुल्तान की मौत इस ड्रामे का सबसे दुखी सीन था। नंबर 2 दोआन। दोस्तों दोआन, तुर्गत और बमसी ये तीनों अर्तुगरुल की सिपाही और इन पर जान कुर्बान करने वाले सबसे खास दोस्त थे। दोआन का किरदार हमेशा बमसी की जज्बातीपन को और तुर्गत के गुस्से को कंट्रोल करता है। दोआन की ठंडी तबीयत, सुकून वाला अंदाज और मोहब्बत करने का स्टाइल, ये सब मिलकर दोआन के कैरेक्टर को बड़ा ही इम्प्रेसिव बनाती है। दोआन की मौत देखने वालों के लिए बहुत ही अजियतनाक होता है, क्योंकि देखने वाले तीनों दोस्तों को अर्तुगरुल गाजी के साथ देखना चाहते। दोआन की मौत तनहा दुश्मन के बीच होता है और किसी तरह वो जख्मी हालत में जब अपने कबीले पहुंचा और अपनी बीवी गुलबानो के सामने, अपने दोनों बेहतरीन दोस्तों के सामने, खासकर अर्तुगरुल की मौजूदगी में जब वो जान देता है, तो वो एक ऐसा मंजर होता है जो आने वाले कई दिनों तक लोगों को रुलाते हुए रंजीदा कर देता है। और ये दिन बमसी और तुर्गत के लिए किसी कयामत से कम नहीं था, क्योंकि इन दोनों का खास दोस्त इनसे जुदा हो रहा था, जो इनके लिए भाई से बढ़कर था। नंबर 1 जूनियर सुलेमान। दोस्तों जूनियर सुलेमान जो कि कुंदुगदू और सलजान खातून का बेटा था। कुंदुगदू और सलजान खातून औलाद के लिए तड़पते हैं, क्योंकि इनका कोई औलाद नहीं होता। और एक वक्त ऐसा भी आया जब कुंदुगदू दूसरी शादी करने के बारे में भी सोचने लगा, और फिर आखिरकार जब इन दोनों को औलाद मिलती है तो इसका नाम इसके दादा सुलेमान शाह के नाम पे रख दिया जाता है। दोस्तों जूनियर सुलेमान का जिस तरह से बचपन गुजरता है और जिस तरह इसको टॉर्चर का सामना करना पड़ता है और जिन हालात में इसकी शहादत होती है, ये यकीनी तौर पर देखने वालों के लिए अजियतनाक और दुख भरा मुकाम है। तो दोस्तों ये थी ड्रामा सीले अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले सबसे दुखी सीन। तो इन सब में से कौन सा सीन आपका मोस्ट फेवरेट था, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्ट्रेंजर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।